بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلام عليه. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب أعوذ بك من حملات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من حمده ونفخه ونفسه. ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. انسانیت کے بہت بڑے مسائل میں سے، بلکہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد کے ہاں انسانیت کا سب سے بڑا مسئلہ رزق کا معاملہ ہے، اور رزق کے معاملہ کے بارے میں چند حقائق ایسے ہیں جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور انسانوں کی ایک بڑی تعداد انہی حقائق کے بارے میں غفلت، نادانی، جہالت یا لاپرواہی یا سب کچھ کا شکار ہے۔ رب العالمین جو ارحم الراحمین ہیں، انہوں نے انسان کی رہنمائی کے لیے اس پر شفقت فرماتے ہوئے اپنے کلام پاک میں اور رزق کے حوالے سے انسانوں کی اصلاح کے لیے، غلطی سے محفوظ رہنے کے لیے بہت زیادہ رہنمائی فرمائی ہے۔
اللہ تعالی پر اعتماد کرتے ہوئے انہی کے بھروسے پر اپنی اور آپ سب کی رہنمائی کی خاطر قرآن و سنت کی روشنی میں چند ایک مقامات سے رزق کے بارے میں ایک حقیقت سمجھنے کی اور سمجھانے کی عاجزانہ کوشش کرنے کا اللہ کی توفیق سے ارادہ لے کے آیا۔ اس حوالے سے ہمارے سبق کی پہلی بات 28واں پارہ سورہ المنافقون آیت شریفہ 7 دوبارہ آیت کریمہ سماعت فرمائیے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ۔ ترجمہ پر توجہ فرمانا۔ اللہ کرے کہ میں ٹھیک 100% تو اللہ کی بات کا ترجمہ کون کر سکتا ہے، غلطی سے بچتے ہوئے اللہ کرے کہ میں زیادہ سے زیادہ صحیح ترجمہ آپ تک پہنچا پاؤں، اور اللہ تعالی ہی کے لیے زمین اور اللہ تعالی ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کے خزانے ہیں، اور لیکن منافق نہیں سمجھتے۔ اس آیت کریمہ میں رب العالمین نے رزق کے حوالے سے ایک ایسی بنیادی حقیقت، سنہری اصول انسانیت کو عطا فرما دیا ہے۔ اگر میں نالائق کہنے والا اور سننے والے اس کو سمجھ لیں، اس پر آ جائیں، اللہ کے فضل و کرم سے دنیا کی بہت سی پریشانیاں، فتنے، لڑائیاں، جھگڑے، قلق، ٹینشن، اضطراب، اس کا نام و نشان مٹ جائے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ مالک نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ کائنات میں جو خزانہ ہے وہ کس کا ہے؟ سادہ سا جواب صرف اللہ کا ہے۔ آئیے اس آیت کریمہ کے حوالے سے میرے ساتھ ایک ایک کر کے 4 باتیں سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے بات کا دلوں میں اترنا امید ہے قدرے آسان ہو جائے گا۔ پہلی بات وہ عربی گرامر کی ہے، لیکن انشاءاللہ اللہ کی مدد سے آپ توجہ فرمائیں، بات کا نتیجہ وہ سمجھا جائے۔ عربی میں سینٹنس، جملہ، عبارت، اس کی جو ساخت ہے، اس کی جو کنسٹرکشن ہے، اس کی جو بناوٹ ہے، وہ اللہ تعالی نے اس قاعدہ، قانون اور ضابطہ کو بیان کرتے ہوئے بدل دی۔ عربی میں عام طور پر جملے کی ترکیب، ساخت، کنسٹرکشن اس طرح ہے: خزائن السماوات والارض للہ۔ اللہ پاک نے للہ کو پہلے فرمایا۔ اس کی وجہ سے اس ایک جملے اللہ کے لیے میں
اپنے اپنے فائدے کے لیے پوری توجہ کرے. اپنی معمولی چھوٹی سی عقل کے مطابق کوشش کر رہا ہوں بات وہ ہو جس کا تعلق مجھ سے اور آپ سب سے. میرے ابا نانا دادا کی بات نہیں، نہ کسی اور کے. بات وہ ہے جس سے مجھے اور سب حضرات و خواتین کو اللہ کی توفیق سے فائدہ کی امید ہے. تو جب اللہ پاک نے جملے کی بناوٹ کو بدلا تو کیا ہو گیا؟ جملے کے دو معنی ہیں. پہلا معنی آسمان و زمین کے خزانے اللہ کے ہیں، اور دوسرا معنی آسمان و زمین کے خزانے اللہ تعالی کے سوا کسی اور کے سب بولو زور سے نہیں. چھٹی ہو گئی. خان صاحب جی چھٹی کروا دی اللہ تعالی نے. نہ کالوں کے پاس نہ گوروں کے پاس، نہ اپنوں کے پاس نہ بیگانوں کے پاس، نہ دوستوں کے پاس نہ دشمنوں کے پاس. سارے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے. دوسری بات، یہ جو حقیقت ہے اس کو سب لوگ نہیں سمجھتے، اور خوفناک بات ہے، میری طرف سے نہیں، آیت کریمہ میں وہ شخص جو اس حقیقت کو نہ سمجھے یا اللہ پاک ان میں شامل نہ کرنا، نہ مجھے نہ کسی سننے والے مرد یا عورت کو، کسی کو شامل نہ کرے. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ. اس حقیقت کو لیکن نہیں سمجھتے. کون؟ بولو اللہ. اور منافق کہاں ہیں؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. دوزخ میں سب سے نچلے درجے میں. کون ہوگا؟ اللہ پوچھا. اگر منافق بن کے جینا ہے تو بہتر تھا اللہ ہمیں زندہ ہی نہ کرتے. جو دن زندگی میں نفاق کی حالت میں آنا ہے بہتر ہے وہ ہمارا دن قبر میں ہو. کیوں ڈاکٹر صاحب؟ کوئی فائدہ نہیں. تو جو شخص ویل ایجوکیٹڈ ہو، ان پڑھ ہو، فارن کوالیفائڈ ہو، لوکل کوالیفائڈ ہو، اپنے شعبہ میں کتنا ماہر ہو، جسے اس بات کا علم نہیں، اس بات کی سمجھ نہیں کہ کائنات کے تمام خزانے بولو اللہ کے لیے ہیں، اللہ پاک اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ منافق. اور لیکن منافق نہیں جانتے. اگر کوئی دے گا کس کے دیے میں سے دے گا، اور اگر کوئی دے گا اس کے دل میں دینے کا جذبہ کون پیدا کرے؟ اور وہ ہیں دیتے دیتے اگر ان کا حکم آ جائے دل پر ہاتھ واپس ہو جائیں گے کہ نہیں؟ آئے دن ہو رہے ہیں. تڑپا تڑپا کے مار رہے ہیں کہ نہیں؟ دوسری حقیقت اس آیت کریمہ کے حوالے سے دوسری بات، جو شخص اس قاعدہ کو، اس ضابطہ کو، اس قانون کو جو رب العالمین کا ہے نہیں سمجھتا وہ منافق ہے. تیسری بات، جب اللہ کے سوا کسی کا کچھ ہے ہی نہیں تو وہ کچھ دے گا؟ جواب دیجئے. عربی میں محاورہ ہے
الجود من الموجود. سخاوت وہ کرے گا جس کے پاس کچھ ہو، تو جس کے پاس ہے کچھ نہیں. اور چوتھی بات، سب کچھ کس کے پاس ہے؟ تو کون دیتا ہے؟ آج کے سبق کی دوسری آیت کریمہ والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر، 22واں پارہ سورہ فاطر، آیت شریفہ 13. ترجمہ: اور وہ لوگ جنہیں تم ان کے سوا پکارتے ہو، اور وہ لوگ جنہیں تم ان کے سوا پکارتے ہو، ان کا حدود اربع کیا ہے؟ ما یملکون من قطمیر، کھجور کی گتھی پر جو لفافہ ہوتا ہے. کھوکر صاحب کتنے کروڑ روپے کا ہوتا ہے؟ کیوں ڈاکٹر صاحب، منڈی میں کیا ریٹ ہے اس لفافے کا؟ کھجور کی گتھی پر چڑھا ہوا لفافہ جس کو پھینکا جاتا ہے. ما یملکون من قطمیر، وہ کھجور کی گتھی پر چڑھے ہوئے لفافے کے بھی مالک نہیں. اب جو شخص اس آیت کریمہ کے حوالے سے کھجور کی گتھی پر چڑھے ہوئے لفافے کا بھی مالک نہیں، وہ فضل الہی کو کیا دے گا؟ وہ کسی کو کیا دے گا؟ اور اس کے برعکس پہلی بات جو سنی، وَلِلَّهِ، پڑھیے، خزائن السماوات والارض، دیں گے وہ جن کے پاس سب کچھ ہے. جس کے پاس کھجور کی گتھی کے لفافے کے برابر بھی کچھ نہیں، وہ کیا دے؟ آج کے سبق کی تیسری دلیل سورہ الذاریات، 26واں پارہ، آخری صفحہ پارے کا آیات کریمہ 22 اور 23. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ. رب العالمین نے اللہ اکبر کمال کر دی. ترجمہ سماعت فرمائیے. اور آسمان ہی میں تمہارا رزق ہے. آسمان اور زمین کے رب کی قسم، یقیناً حق ہے جس طرح کہ تم گفتگو کرتے ہو. ان دو آیات کریمہ میں کتنی باتیں ہیں، ایک ایک کر کے میرے ساتھ سماعت فرمائیے. شاید اللہ کریم میرے اور آپ کے دل میں حقیقت داخل فرما دے. پہلی بات، اللہ کریم نے جملے کی ترکیب کو، جملے کی بناوٹ کو بدل دیا. بناوٹ یہ تھی رزقکم فی السماء. اللہ پاک نے
رزق کو بعد میں ذکر کیا تو جملہ کے دو معنی ہوئے. پہلا معنی اور تمہارا رزق آسمان میں ہے. دوسرا معنی تمہارا رزق آسمان کے سوا کہیں اور نہیں. آسمان سے مراد عرش والے رب کے پاس. تو پہلی بات ان دو آیات مبارکہ کے حوالے سے کہ تمہارا رزق آسمان میں ہے اور آسمان کے علاوہ کہیں اور نہیں ہے. اب کسی چیز کا متلاشی، کسی چیز کی جستجو کرنے والا کہاں کوشش کرے تو ملے گا؟ ایکسپرٹس نے اندازہ لگایا اس ٹکڑا میں 1 میل کا ٹکڑا سوئی گیس کا خزانہ ہے. اب کوئی عقل مند 200 کلومیٹر دور جا کے سوئی گیس تلاش کرے تو کیا ملے گا؟ خاک ملے گی. اور ایسا شخص احمق ہوگا یا بے وقوف ہوگا؟ جواب دیجئے. ہم کیا ہیں؟ رزق کہاں ہے؟ بولو. اور جب آسمان کی بجائے رائٹ لیفٹ، دائیں بائیں میں آپ جھانکیں گے تو سوائے شرمندگی کے خاک کے اور کیا ملے گا؟ اور وہی مل رہا ہے یا کچھ اور مل رہا ہے؟ اللہ کریم نے، مرزا صاحب سمجھ نہیں آ رہی، اللہ کریم نے سمجھانے میں کوئی کسر اٹھا رکھی ہے. بولو. اور آسمان ہی میں تمہارا رزق ہے. اور کہیں مکمل کرو جملہ. دوسری بات، عربی میں یہ گرامر کی باتیں ہیں، گھبرائیے نہیں. مجھے خبر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ نہیں، لیکن نتیجہ انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا. عربی میں سینٹنسز، جملے، ان کی دو قسمیں ہیں، ایک اسمیہ ایک فعلیہ. دونوں کی خاصیتیں ہیں عربی. سمندر جو اسمیہ ہے اس کے ساتھ جو بات بیان کی جاتی ہے غالباً اس میں دوام ہوتا ہے، اس میں کنٹینیوٹی ہوتی ہے، اس میں تسلسل ہوتا ہے، عارضی بات نہیں ہوتی. اب آئیے بات نمبر 3 یہاں چسپا کیجئے. کیا ہے یہ حقیقت جو اللہ تعالی نے بیان فرمائی؟ کیا حقیقت ہے؟ کہ تمہارا رزق، بولو، میرے ساتھ بولو گے تو انشاءاللہ مجھے اطمینان ہوگا. کاش بیٹا سمجھ نہیں آ رہی، اونچی بولو. اور تمہارا رزق آسمان ہی میں ہے. یہ حقیقت دائمی ہے یا عارضی ہے؟ چودھری طارق صاحب جی بات واضح ہو رہی. یہ کبھی کبھار کی بات ہے، سیزنل ہے، موسمی ہے یا دائمی بات ہے؟ جملہ اسمیہ ہے تو تیسری بات کیا سن رہے ہیں؟ یہ دائمی حقیقت ہے. بابا آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھی، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھی، اور آج، زور سے بولو، آج بھی ہے. اور رب کی بات بتلائی ہوئی وہ غلط ہو سکتی ہے یا ہم غلط ہیں. چوتھی بات،
فورب السماء والارض. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سو قسم ہے، سو قسم ہے کس کی؟ آسمان اور زمین کے رب کی. اللہ اکبر. اگر میں پھر بھی نہ مانوں تو مجھے حیا نہ آئے. چوتھی بات یہ عرض کی جا رہی ہے کہ کون قسم کھا رہا ہے؟ جواب دو. ومن اصدق من اللہ قیلا. اللہ سے زیادہ سچا کون ہے؟ جواب دو. ومن اصدق من اللہ حدیثا. اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہے؟ کسی کی. تو نمبر 4 کہ تمہارا رزق آسمان ہی میں ہے. رب العالمین اتنی بڑی قسم کھا رہے ہیں کہ آسمان اور زمین کے رب، ان کی قسم. نمبر 5 انہو. انہ اس کا معنی یقیناً، انڈیڈ، نو ڈاؤٹ، سرٹنلی. اللہ اکبر. کوئی کسر باقی تھی یہ کہنے کی؟ قسم کھا دی. اب کوئی گنجائش تھی، لیکن پھر بھی اللہ پاک نے کہ یہ حقیقت بہت بڑی ہے، اس کو انسانوں کے دلوں میں اتارنے کے لیے 5ویں بات یقیناً فرمایا. 6ٹھی بات لحقن. لام اس کو کہتے ہیں لام توکید. کیا مطلب؟ یقیناً وہ، یقیناً. اللہ اکبر. اگر مجھے یقین نہ آئے پھر بھی اپنے رب کی بات پر، اور اللہ اس سے پہلے موت دے، تو پھر میں جینے کے قابل ہوں؟ جی، ایسا بندہ جینے کے قابل. اور ہم کیا ہیں؟ ہم قابل ہیں جینے کے. کتنی باتیں ہو گئیں امجد صاحب؟ 5. 6ٹھی بات اللہ اکبر. انہ لحق مثل ما انکم تنطقون. ایسی عظیم الشان تشبیہ دی ہے، انسان دھنگ رہ جاتا. اللہ کرے میں آپ تک بات کو پہنچا پاؤں. اللہ پاک بیان کر رہے ہیں کہ میں رب العالمین نے قسم کھا کے اتنی تاکیدوں کے ساتھ جو بات بیان کی ہے، یہ کتنی سچی ہے، کتنی سچی ہے. آیت شریفہ پڑھنے سے پہلے میں تو گمان بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ بھی بات ہو سکتی. فرمایا یقیناً وہ، یقیناً حق ہے، اس طرح جس طرح کہ تم بول رہے ہو. اب فضل الہی جو بول رہا ہے اس کے بارے میں مجھے شک ہے کہ میں بول رہا ہوں کہ نہیں. جواب دو. اپنے بولنے پر کہ میں بول رہا ہوں کہ نہیں کس کو یقین نہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں. اپنے بولنے پر یقین ہے کہ نہیں؟ یقین ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمانے میں رب العالمین رزق کے حوالے سے جو حقیقت بیان کر رہا ہوں یہ اس طرح حقیقت ہے جس طرح کہ تم بول رہے ہو، اور تمہیں اپنے بولنے کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں. اسی طرح اس حقیقت میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ تمہارا رزق صرف آسمان میں ہے اور کہیں نہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ حقیقت دائمہ ہے، ہمیشہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گی. یہی بات کو روکتے ہیں، وقت ہو چکا. اللہ مالک کی توفیق سے اسی مقام سے آئندہ گفتگو کے آغاز کا ارادہ ہے. اللہ تعالی عافیت سے کہنے اور عافیت سے سننے کی توفیق عطا فرمائے.
اور کہی سنی بات کہنے اور سننے والوں کے لیے دنیا و آخرت کی سعادت کا سبب بنا۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلام عليه۔ آج کے خطبہ جمعہ میں اللہ مالک کی توفیق سے یہ بات عرض کرنے کی قرآن کریم کے 3 مقامات سے عاجزانہ کوشش کی گئی کہ کائنات میں ہر قسم کا رزق وہ صرف اللہ مالک کے پاس۔ انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں بھی اسی موضوع پر کچھ ٹوٹی پھوٹی گزارشات کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے خیریت و عافیت سے کہنے اور سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔